وعلى آله المجتبى. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الهاشمي وعلى آله وأصحابه نجوم الهدى. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا انقطعت دعوات لوالديه انقطع الرزق، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين ومن الشاكرين، والحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدنی علما. برادران اسلام، ہم اپنے دروس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو والدین کا مقام بیان فرمایا اس کے بارے میں ذکر کر رہے ہیں، اور اس میں کچھ اسئلہ بھی ہوتے ہیں، سوالات بھی ہوتے ہیں، اور خاص طور پر جو سوال صحابہ نے حضور سے کیے ہیں وہ پورا ایک مکمل دین ہے. وہ ایسی کوئی بات نہیں کرتے تھے جس سے ان کا اپنا ذاتی فائدہ ہو، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جو سوال ہوتا تھا وہ یہی ہوتا تھا کہ ایسا جواب ہو جس سے پورے عالم کو فائدہ پہنچے. یہ حقیقت ہے کہ جو صحابہ کا مقام ہے وہ کسی کا نہیں ہو سکتا. جن لوگوں نے اپنے ہاتھوں سے حضور کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیعت کی ہو، جن لوگوں نے حضور کے چہرے کو دیکھا ہو، جن لوگوں نے حضور کے ساتھ نمازیں پڑھی ہوں، رکوع اور سجود سیکھا ہو، جن لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہر بات سیکھی ہو، اور جن کے بارے میں حضور نے بھی فرما دیا ہو کہ خبردار میرے صحابہ کو کبھی برا نہ کہنا. لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کو گالیاں نہ دینا، تبرہ نہ کرنا. فلو ان احدکم انفق مثل احد ذهبا ما بلغ مد احدهم ولا نصیفہ. اگر تم میں سے کوئی آدمی احد پہاڑ کے برابر سونا خیرات کرے اور میرا صحابی مٹھی بھر صدقہ کرے، وہ اس کے مقام کو نہیں پہنچ سکتا، اس لیے کہ اس نے حضور کی زیارت کی ہے. آپ نے تو حضور کی زیارت نہیں کی ہے، اس لیے اتنا بڑا مقام ہو گیا. حضور نے فرمایا کہ لا تمس النار من رآنی ومن رآ من رآ. لا تمسو کا معنی ہوتا ہے کہ آگ چھو کے بھی نہیں گزرے گی اس آدمی سے جس نے حضور کو دیکھا، ایمان سے دیکھا، ایمان پہ قائم رہا، ایمان پہ ہی موت آئی. اسی طریقے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، جیسے کہ ایک صحابی نے آ کے سوال کیا، یا رسول اللہ
وہ یمن سے آیا تھا. انی استشیرک واستاذنک بالجہاد، حضور میں مشورہ بھی چاہتا ہوں اور اذن بھی چاہتا ہوں جہاد میں جانے کا. آپ نے فرمایا کہاں سے آئے؟ انہوں نے کہا یمن سے آیا ہوں. آپ نے فرمایا کہ وہاں کوئی تمہارے والدین میں زندہ ہے؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ دونوں میرے ماں باپ دونوں زندہ ہیں. فرمایا ارجع الیہما، واپس جاؤ ان کے پاس اور ان سے اجازت لو، ان کی خدمت کرو. اجازت دیں تو ٹھیک ہے، ورنہ ان کی خدمت جو ہے وہ بھی ایک جہاد ہے جس پر اللہ تبارک و تعالی تمہیں اجر عظیم عطا فرمائیں گے. حضور نے فرمایا، حدیث میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی والدین کے لیے دعا نہ کرے اس کا رزق اللہ گھٹا دیتے ہیں، اس کا رزق کم ہو جاتا ہے. اور والدین کی دعا جو ہے وہ اتنا بڑا مقام ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ دعاء الوالد فی حق اولاد ہی کا دعاء النبی فی حق امت ہی، کہ والد کی دعا اولاد کے لیے ایسے ہے جیسے کوئی نبی اپنی امت کے لیے دعا مانگ رہا ہو. اس سے بڑا مقام اور کسی کا کیا ہو سکتا تھا. ایک صحابی آئے، انہوں نے کہا حضور اب میرے ماں باپ تو فوت ہو گئے ہیں، اب میں ان کے ساتھ کوئی بھلائی کر سکتا ہوں؟ اور میں ہاں کر سکتے ہو، خیرات کرو، صدقات کرو، کوئی ایسا عمل کرو جو دائم قائم رہ جائے تاکہ ان کا ثواب جو ہے وہ ان کو پہنچتا رہے. تو ان کے بعد بھی یعنی موت کے بعد بھی تم ان سے صلہ رحمی کر سکتے ہو. ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک صحابی تھے لیکن اس بیچارے سے والدین کی نافرمانی بھی ہو گئی اور والدین ناراض فوت ہو گئے. تو اس کے بعد وہ ان کے لیے دعا مانگتا رہا، روتا رہا حتیٰ کہ اللہ نے اس کو فرما بردار شمار کر لیا کہ چلو اب اتنے درد سے وہ دعا مانگ رہا ہے تو اس لیے اللہ نے اس کی دعائیں قبول فرما لی. سابقہ امتوں میں ایک بہت بڑے عابد گزرے ہیں حضرت جریج. وہ رات دن اپنی عبادت خانے میں عبادت میں مصروف رہتے تھے. ایک دن وہ نماز پڑھ رہے تھے کہ ان کی والدہ آئیں اور انہوں نے پکارا کہ یا جریج. اب وہ پریشان میں کیا کروں، میں نماز توڑ دوں یا پھر ماں کی بات رہنے دوں؟ انہوں نے والدہ کو جواب نہیں دیا، نماز میں شامل رہا. کچھ دیر کے بعد وہ پھر آ گئے، اس نے پھر آگے پکارا، اس نے کوئی جواب نہیں دیا، پھر بھی وہ نماز میں لگا رہا. تیسری دفعہ جب بی بی آئی اور اس نے جواب نہیں دیا تو غصے میں آ گئی اور بد دعا کی اپنے بیٹے کو کہ اللہم لا تمتہ حتی ترا وجوہ المومسات، یا اللہ میرے بیٹے کو اس وقت تک موت نہ دینا جب تک یہ بدکار عورتوں کا شکار نہ ہو جائے. اب بیچارہ آئے، اب میں نماز پڑھ رہا ہوں. نماز پڑھ رہے تھے کہ ایک دفعہ، دو دفعہ، تین دفعہ، بس اب جو بد دعا مجھ سے نکل گئی وہ تو نکل گئی. اسی اصلاح میں بنی اسرائیل کی اس قوم میں جو وہاں آباد تھی ایک عورت تھی جو بڑی خوبصورت تھی. اور اس نے کہا اچھا میں تیری عبادت کا امتحان لیتی ہوں. تو انہوں نے ماں کا بھی خیال نہیں کیا، وہ آئی اور حضرت کے ساتھ عبادت میں شریک ہو گئے. اور حضرت ساری رات جاگتے، وہ بھی جاگتی رہتی، لیکن حضرت جریج نے اس کی طرف توجہ بھی نہیں کی. جب 2-3 راتوں کے امتحان کے بعد اس بی بی کو غصہ ہے، انہوں نے کہا اچھا تم نے میری قدر بھی نہیں کی ہے، اب میں تم سے انتقام لیتی ہوں. اور عورت کا انتقام جو ہے وہ بڑا خطرناک ہوتا ہے، اللہ ہر مسلمان کو محفوظ رکھے. اس نے ایک چرواہے سے جا کر جنگل میں برا کرایا اور اس چرواہے سے وہ حمل اس کے پیٹ میں ٹھہر گیا، حتیٰ کہ وہ وقت آ گیا کہ جب وہ حمل یعنی پیدائش کے قریب آیا تو سب لوگوں کو شور کیا کہ دیکھو جس کو تم نے ولی بنایا ہوا ہے، بزرگ بنایا ہوا ہے، بڑا نیک بنایا ہوا ہے، اس نے میرے ساتھ زنا کیا ہے. انہوں نے کہا کیا دلیل ہے؟ اس نے کہا دیکھو میرے پیٹ میں بچہ ہے.
اور جی لوگ تو پھر ایسے ہوتے ہیں نا کہ مردہ باد تو مردہ باد اور زندہ باد تو زندہ باد، یہ نہیں دیکھیں گے کس کو زندہ کہہ رہے ہیں کس کو مردہ کہہ رہے ہیں، حالانکہ نہ ان کے کہنے سے کوئی مردہ ہوتا ہے نہ زندہ ہوتا ہے۔ لوگوں نے جناب خوب مارا جو ہے اس کو، زخمی ہو کے ڈال دیا، اس کا عبادت خانہ بھی توڑ ڈالا، اور وہ بیچارہ اسی حالت میں سر سجدے میں ڈال کے اس نے کہا کہ یا اللہ تمہیں تو علم ہے کہ میں نے گناہ نہیں کیا ہے، مہربانی فرما، میں نے والدہ کی نافرمانی کی ہے جس کی وجہ سے سزا مل رہی ہے۔ تو اس نے کہا کہ لوگوں سنو، میں نے کوئی زنا نہیں کیا، نہ ہی یہ میرا بچہ ہے، مجھے تو ماں نے یہ بد دعا دی تھی۔ تو آپ نے فرمایا کہ اب حل کیا ہے؟ انہوں نے کہا حل یہ ہے کہ میری ماں کو بھی بلاؤ، سب آ جاؤ۔ سارے اکٹھے ہو گئے تو اس نے اپنی انگلی سے اس بچے کے پیٹ پہ چوکا دیا، بچہ پیٹ میں بول پڑا، اور اس نے کہا لوگوں میں تو چرواہے کا بیٹا ہوں، میں اس بیچارے کا بیٹا تو نہیں ہوں۔ اب جناب لوگ رو رو کے جو ہے کے قدموں میں گر گئے کہ جی ہم نے بڑی زیادتی کی، ہم نے آپ کے ساتھ بے عزتی کی، اس کے بعد پھر اس کو اس سے بھی بڑا عبادت خانہ بنا دیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی منشا یہی تھی کہ امتحان ہو جائے کہ آدمی صرف اپنی عبادت پہ ناز نہ کرے بلکہ اپنے والدین کی کبھی نافرمانی نہ کرے۔ اسی لیے حضور سے ایک صحابی نے پوچھا کہ حضور سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا الاشراک باللہ وعقوق الوالدین وقتل النفس، کہ سب سے بڑا گناہ جو ہے اللہ کے ساتھ شرک ہے، اور اس کے بعد جو سب سے بڑا گناہ ہے والدین کی نافرمانی ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی بڑی باتیں فرما دی، اتنی پیمائش کر دی، ہر بات کی وضاحت کر دی کہ اب اگر کوئی بدقسمت ہو تو الگ بات ہے، ورنہ ہر چیز کوئی ایسی نہیں ہے جو حضور نے بیان نہ فرمائی ہو۔ ایک ایک کلمہ آپ نے کھول کے بیان کر دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی اپنے والدین کی فرما برداری نصیب فرمائے، اور ان کے لیے دعائے مغفرت کرے کہ اللہ ان کے رفع درجات کرے۔ اللہم اغفرہم وارحمہم وارفع درجتہم انک یا رب العالمین۔